جب قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر آئے تو بازار مصر میں ایک بہت بڑا ہجوم جمع تھا۔ غلاموں کی منڈی سجی ہوئی تھی اور ہر طرف شور شرابہ تھا۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ ان کا حسن ایسا تھا کہ ہر شخص دیکھتے ہی رہ گیا۔ اہل مصر نے ایسا خوبصورت چہرہ پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اسی منڈی میں مصر کا ایک معزز شخص عزیز مصر بھی موجود تھا، جسے کچھ علماء کے مطابق کتفیر کہا جاتا ہے۔ اس نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام لڑکا نہیں بلکہ ایک خاص پاکیزہ اور نیک فطرت انسان ہے۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت کم قیمت پر خرید لیا، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیا حالانکہ وہ ان سے بے رغبت تھے۔ پیارے دوستو، جب عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئے اور زلیخا سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نیا گھر ایک شاہی محل تھا، مگر وہ جہاں بھی ہوتے اپنے خالق کو نہیں بھولتے تھے۔ ان کا اخلاق، کردار، عاجزی اور عبادت گزاری ایسی تھی کہ جلد ہی سب ان کے حسن و جمال کے ساتھ ساتھ ان کے روحانی نور سے بھی متاثر ہونے لگے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، کردار اور وقار کو محسوس کیا، مگر وہ اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکی۔ رفتہ رفتہ اس کے دل میں ایک دنیاوی محبت نے جگہ بنا لی جو آزمائش کی صورت اختیار کر گئی۔ زلیخا نے بارہا کوشش کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکایا جائے، لیکن وہ ہر بار انکار کرتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، اپنی پاک دامنی کا مظاہرہ کرتے۔ آخر کار ایک دن زلیخا نے محل کے تمام دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، اور وہ عورت جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اس نے ان کو بہکانا چاہا، دروازے بند کر دیے اور کہا آ جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھاگنا شروع کیا اور زلیخا نے ان کا دامن پیچھے سے پکڑ لیا، جس سے ان کا کرتا پھٹ گیا، اور جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے عزیز مصر بھی کھڑا تھا۔ زلیخا نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولا، لیکن ایک بچے کی گواہی سے حق واضح ہو گیا۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین، اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پٹی ہوئی تھی جس سے ان کی سچائی ظاہر ہو گئی۔ زلیخا کی بے عزتی ہوئی تو اس نے اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرنے کے لیے مصر کی عورتوں کو دعوت دی، انہیں پھل کاٹنے کے لیے چھریاں دی اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلایا۔ جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، کیونکہ وہ سمجھی تھی کہ یہ انسان نہیں بلکہ کوئی معزز فرشتہ ہے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوانے کی دھمکی دی، کیونکہ انہوں نے اس کے گناہ میں شریک ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے۔
اسی طرح بالآخر یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تو وہ قید میں بھی صابر اور شاکر رہے، اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہے۔ ان کے حسن و اخلاق اور گفتار سے قیدی بھی متاثر ہونے لگے۔ وہاں دو جوان بھی قید میں تھے، ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا نان بائی تھا۔ دونوں نے خواب دیکھے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی۔ ساقی نے اپنا خواب بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بادشاہ کو شراب پیش کر رہا ہوں، اور نان بائی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے قید کے ساتھیوں، ان خوابوں کی تعبیر یہ ہے کہ ساقی دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں بحال ہوگا اور نان بائی کو سولی پر لٹکایا جائے گا اور پرندے اس کا گوشت کھائیں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے فرمایا کہ جب تو بادشاہ کے پاس جائے گا تو میرے بارے میں ذکر کرنا کہ میں ناحق قید میں ہوں، مگر وہ ساقی بھول گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اسی طرح قید میں مزید کئی سال گزرے۔ اسی طرح کئی سال کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالی ہیں اور 7 سوکھی ہیں۔ بادشاہ نے تعبیر پوچھی سب سے، مگر یہ درباری نہ بتا سکے۔ تب ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ وہ دوڑتا ہوا قید خانے میں آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے تاکہ ہم بادشاہ کو بتا سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال تک زمین زرخیز ہوگی، پھر 7 سال تک سخت قحط آئیں گے، اور تم اسی طرح اپنے اناج کو بچا کر رکھنا، پھر وہی تمہارے کام آئے گا۔ جب یہ تعبیر بادشاہ نے سنی تو حیران رہ گیا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو رہا کرنے کا حکم دیا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے بادشاہ ان عورتوں سے میری صفائی لے جنہوں نے میرے بارے میں باتیں کی تھی۔ پیارے دوستو، بادشاہ نے جب تحقیق کروائی تب عورتوں نے بھی اقرار کیا کہ اللہ کی قسم یوسف نے کچھ غلط نہیں کیا، ہم نے ہی گناہ کیا تھا۔ زلیخا نے بھی اقرار کیا کہ یوسف سچا ہے، میں نے ہی ان پر ظلم کیا ہے۔ تب بادشاہ نے کہا، یوسف کو میرے قریب لاؤ، میں اسے اپنا مقرب بناؤں گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے سامنے آئے تو بادشاہ نے کہا، آج سے تم ہمارے پاس معزز اور امین ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ملک کے خزانے کا نگران بنا دو، میں حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر مصر کے خزانے اور غلے کا وزیر بنا دیا۔ جب قحط شادی شروع ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اناج لینے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے نرمی سے کہا کہ اگر تم دوبارہ آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں اناج نہیں ملے گا۔ جب وہ واپس گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارا ماجرا سنایا تو انہوں نے بنیامین کو بھیجنے سے ہچکچاہٹ کی، مگر بالآخر وہ وعدے لے کر روانہ کر دیا گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بنیامین آیا تو انہوں نے اسے رازدارانہ طور پر اسے بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، تم غم نہ کرو۔ پھر جب قافلہ واپس جانے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی چاندی کی پیالی بنیامین کے سامان میں رکھوا دی۔ بادشاہ کا منادہ کرنے لگا کہ بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا ہے۔ تلاشی لی گئی تو پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا۔
یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم اسے اپنے پاس رکھیں گے۔ بھائیوں نے بہت منت سماجت کی مگر یوسف علیہ السلام نے نہ چھوڑا۔ جب بھائی واپس حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور بنیامین کو نہ لائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت غمزدہ ہوئے اور فرمایا، مجھے یوسف علیہ السلام کا بھی غم ہے اور بنیامین کا بھی۔ آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئی۔ پھر فرمایا، میں اپنی فریاد اللہ سے کرتا ہوں۔ پھر بھائی دوبارہ اناج لینے آئے اور حاجی سے کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہم پر رحم کیجئے، ہمارا بھائی ہمارے ساتھ نہیں آیا، ہمارے والد بوڑھے ہیں۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ سب حیران ہو گئے، پوچھنے لگے، کیا تو ہی یوسف ہے؟ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، بے شک جو صبر کرے اللہ تعالیٰ اس کے صبر کو ضائع نہیں کرتا۔ سب بھائی شرمندہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ میرا قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر رکھو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اور وہ سب قمیص کو لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ سارا واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا پورا خاندان حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ کنعان پہنچا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور جب قمیص کو آنکھوں پر رکھا گیا تو بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد جب مصر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو تخت پر بٹھایا اور کہا، اے ابا جان، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سچ کر دیا، مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو یہاں لایا۔ واقعہ میرا رب بڑا مہربان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وفات پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دفن کیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی وفات پائی اور انہوں نے وصیت کی کہ جب تم مصر سے نکلو تو میری لاش کو بھی کنعان لے جانا اور وہاں جا کر دفن کرنا۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سب ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی صبر، تقوی اور حسن اخلاق اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی ایک عظیم مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قید سے نکال کر حکومت عطا کی، دشمنوں کو معاف کرنے کی طاقت عطا دی اور سب کو ہدایت کی روشنی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان انبیاء علیہ السلام کے زندگی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔